کو دیکھا جائے تو 11 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی، اور یہ فتح مبین ایسی تھی کہ شام ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں سجدہ ریز تھے اور یوں عرض کر رہے تھے کہ مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مومنین جمے رہے۔ میں کہنا اتنا ہی چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایمان والے کبھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، خالق اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ تم یہ مت دیکھو کہ تمہاری حیثیت کتنی ہے، تمہاری تعداد کتنی ہے۔ اگر ایمان والے ہو تو قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی جماعتوں پر بھاری کر دیتا ہے، یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ ہم نے آج تک تاریخ میں دیکھا ہے مٹھی بھر جماعت کسی کے ناک میں دم کر کے رکھتی ہے، چاہے وہ وقت کا سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، کچھ جماعتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات آج تک چلے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بدر کی وادی میں میدان میں جو جنگ ہوئی، صحابہ نے اپنی جاں بازیاں پیش کی اور بہت ہی بہادری کے ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شام کا وقت ہوا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں آئے۔ سارے بھاگ چکے تھے، جو بچے ہوئے تھے ساز و سامان سب چھوڑ کر بھاگے، جتنا لائے تھے مکہ سے کھانے پینے کے لیے سب میدان میں چھوڑ کر مکہ بھاگ گئے۔ 140 تو یہاں رہ گئے نا، باقی سب جان بچا کر بھاگے مکہ کی طرف۔ اب شام کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی لاشیں جمع کی ہے، شہداء کی، انہیں دفن کیا گیا، اب پھر صحابہ کے ساتھ میدان میں آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ ابو جہل کہاں مرا ہے، یا عتبہ شیبہ مرے ہیں یا نہیں مرے ہیں۔ جا کر کے دیکھا تو ابو جہل بھی مرا ہوا پڑا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے مرنے کی جگہ دیکھی تو رات کو کھینچی ہوئی وہ لکیر ویسی تھی، ایک بال بھی باہر نہیں گرا تھا، یعنی ایک انگلی بھی اس کی باہر نہیں تھی، اسی گھیرے کے اندر وہ گر کر مرا ہوا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ سارے علوم عطا کیے جو نبی پاک نہیں جانتے، سارے علوم اللہ نے انہیں عطا کر دیے۔ اب عتبہ شیبہ یہ سب مرے ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، جیسے حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال حبشی کو بلایا، اور ان کا جو آقا جو تکلیفیں دیتا تھا مکہ میں، امیہ، وہ بھی مرا ہوا تھا، وہ بھی گرا ہوا تھا یا زخمی تھا، تو حضرت بلال کو حضور نے فرمایا بلا کر کے، بلال آؤ اپنے آقا کو مار لو، جتنا اس نے مکہ میں تمہیں رسیاں ڈال کر کھینچا تھا، سینے پر سل رکھتا تھا، انگارے پہ سلاتا تھا، حضرت بلال حبشی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مارا، امیہ کو۔ وہ دیکھنے کا دن تھا، ابو جہل آخر وقت جو کہہ رہا تھا وہ بھی سننے کا وقت تھا۔ ہوا یہ کہ یہ دو چھوٹے بچے حضرت معاذ اور معوذ، یہ دو چھوٹے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ کہتے ہیں میں جنگ بدر میں گزر رہا تھا کہ یہ دونوں بچے آئے میرے پاس، کہنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ جانتے بھی نہیں تھے کیونکہ وہ مکہ کا ہے اور یہ بچے مدینے سے آئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا تم کو کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے۔ ان دونوں بچوں نے کہا سنا ہے میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر کے میں خوش تھا، بات چل رہی تھی، اچانک ابو جہل گھوڑے پر سامنے سے گزر ہی رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے یہی ہے ابو جہل شیطان قریش، یہی ہے جو سارے مکہ میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ابھی حضرت عبد الرحمن کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یہ دونوں چیل کی طرح جھپٹ پڑے اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، دوڑتے ہوئے گئے، ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا تو ابو جہل گر گیا نیچے، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا دونوں شہزادے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے۔
سینے پر چڑھ کر بیٹھے ایسے کہ ایک اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر کے سینے پر دبوچ لیا اور دوسرے نے اس کی گردن کو الگ کر دیا. اور جب گردن پر تلوار رکھا, چھوٹے صاحبزادے نے سنا ہے کہ ابو جہل کہہ رہا تھا عربی کے اشعار, وہ شعر شاعری کے لوگ تھے, فی البدی شعر بولتے تھے, مرنے سے پہلے بھی شعر و شاعری کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا میں عرب ہوں, میں عرب ہوں. غرور اور گھمنڈ جاتا نہیں ہے. میں عرب ہوں اور میں پہلوان ہوں, مجھے موت سے خوف نہیں, میں موت سے ڈرتا نہیں, میں عرب ہوں اور مکہ کا سردار ہوں. لیکن بات اتنی سی افسوس کی ہے کہ میرے مقابل کا پہلوان مجھے نہیں مار رہا ہے, میرے مقابل کا پہلوان مجھے نہیں مار رہا ہے, چھوٹے لوگوں سے مر رہا ہوں, اتنا افسوس ہے, باقی مرنے کا مجھے خوف نہیں. اب اندازہ کرو, ان کو مرنا بھی ہے تو بڑے پہلوانوں سے, لیکن مولا کی شان ہی الگ ہے. وہ فرعون کو ہلاک کرتا ہے تو پانی سے, نمرود کو ہلاک کرتا ہے تو مچھر سے, ابرہا کو ہلاک کرتا ہے تو چڑیوں سے, ابو جہل کو ہلاک کرے گا تو بچوں سے. یہ اس کی شان ہے. ہاں, بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ جتنی طاغوتی طاقتیں آج بھی حکومت اور تخت کے نشے میں ناچ رہی ہیں, انتظار کرو اللہ رب العزت کی جب پکڑ آئے گی, ہلکی چونٹیوں سے مولا انہیں ہلا کو برباد کرے گا. ویسے تو یہ آئی گیا ہے وائرس جو نظر بھی نہیں آتا, یہ گردن میں جاتا ہے کہ دماغ میں جاتا ہے, پتہ نہیں کتنے ویریئنٹ لے کر کے آ رہا ہے. ہاں, ہر مہینے نئے نئے گھونگھٹ اوڑھ کر کے آتا ہے یہ کورونا, دیکھ بھی رہے ہیں آپ. ہاں, ہر مہینے نئی نئی دلہن ہے, اس کے نئے نئے جلوے ہیں. ہاں, فرسٹ ہو گیا, سیکنڈ ہو گیا, تھرڈ ہو گیا, فورتھ ہو گیا, ابھی سیریز آنے باقی ہیں. اس لیے کہ کیڑا بڑا شاطر ہے, بڑا شاطر ہے, نئے نئے لباس پہن کر کے آتا ہے اور نئے نام کے ساتھ آتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر مولا تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے کے لیے اس ہلکے سے کیڑے کو بھیجا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کیڑوں کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گی, ہلاک ہو جائیں. اور آپ کو پتا ہے قیامت کے قریب یاجوج ماجوج آئیں گے, پتا ہے نا, حدیث پاک ہے. یاجوج ماجوج دو آدمی نہیں ہیں یہ کہ ایک یاجوج, ایک کا نام یاجوج ہے دوسرے کا نام ماجوج ہے. یاجوج ماجوج ایک فوج ہے, ایک فوج ہے. وہ اتنی بڑی فوج ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعداد ان کی ہے. ابھی جتنے پوری دنیا میں انسان ہیں ان سے زیادہ تعداد ہے ان کی. یاجوج ماجوج یہ نکلیں گے, یہ کسی جگہ قید ہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. قیامت کے قریب یہ باہر آئیں گے اور پوری دنیا میں فساد مچائیں گے, ہر چیز کھا جائیں گے, ہر چیز. تمہاری ساری کھیتیاں کھا جائیں گے, تمہارے سارے غلے اناج, حتیٰ کہ تمہارے جو کھانے پینے کے جو سامان ہیں, پتیلیاں برتن, یہ تک کھا جائیں گے, سب کھا جائیں گے. تو یہ جب چل رہے ہوں گے پوری دنیا کو, ان کو مارے گا کون, ان کو ختم کون کرے گا؟ اتنی بڑی فوج ہے, انسان کیا مقابلہ کر پائیں گے ان کا؟ تو پھر حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا, ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا, بہت چھوٹی قسم کا کیڑا ہوگا, اور یہ کیڑا اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ وہ چند ہی ساعتوں میں پوری کی پوری فوج اس کیڑے کے شکار ہو کر مر جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ وائرس کا جو آج پھیلنے کا آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ تیز وہ پھیلے گا. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں, اتنی بڑی فوج کو اگر ایک ہلکے کیڑے سے مولا تعالیٰ ختم فرمائے گا تو اس کی پکڑ کو سمجھو. آخر بات میں یہ کہنا چاہوں گا, ایک سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب بدر کی مدد فرما رہا ہے فرشتوں کے ذریعے, اس کے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ اتر کر صرف آواز لگا دے تو پوری شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی. ایک فرشتے نے چیخ مارا تھا, پوری قوم ہلاک ہو گئی. تو یہاں 5000 فرشتے کیوں اتارے؟ 5000 فرشتے, ایک فرشتہ بھی اتارتے تو یہ سارے مشرکین کے لیے وہ کافی تھا. فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کیا ہے آپ کو؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ایک ہی فرشتے سے سب کو ہلاک کرتا, لیکن 3000 یا 5000 یہ جو اتارے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عظمت و شان کے لیے اتارے.
ہاں عظمت شان کے لیے اتارے. باڈی گارڈ ایک بھی چل سکتا ہے لیکن 10 رکھنا یہ شان کے لیے. کچھ لوگوں کے ہاں ہوتا ہے 10 ہیں 15 ہیں, یہ عظمت بتانے